یہ ایک سرکاری بلڈنگ ہے، مگر اتنی اہم بلڈنگ کہ اس بلڈنگ میں تقریباً ہر ایک شخص کو جانا پڑتا ہے۔ یہ ہے پرائمری ہیلتھ سینٹر ولگام۔ اس پرائمری ہیلتھ سینٹر ولگام کا یہ دوسرا حصہ 2016 میں جل کر خاکستر ہو گیا، لیکن 2016 سے اب تک کسی کی توجہ ہی نہیں گئی کہ اس بلڈنگ کو پھر سے تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں پہ مریضوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پی ایچ سی ولگام اس وقت صرف 3 کمروں پہ مشتمل اسپتال میں کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہے، یہاں پہ سٹاف بھی ہے، مگر ان کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہاں تک کہ یہ واحد ایسا پی ایچ سی ہے جہاں فٹ فال تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ کوئی بھی گائنی سرجری نہیں ہوتی ہے، حالانکہ یہاں پہ گائنی پیشنٹس ضرور آتے ہیں اور انہیں ریفر کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر تشریف لایا ہماری پرابلمز کو اجاگر کرنے کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے خود بھی دیکھا کہ یہ جو ہمارا پی ایچ سی ہے، پرائمری ہیلتھ سینٹر، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس بلڈنگ کا پچھلا پورشن آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جل گیا تھا، آج تک اس کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور آج ہم یہاں پر ڈی سی صاحب بھی تشریف لائے تھے، ہم ان کو بھی بہت شکر گزار ہیں۔ انہوں نے خود بھی دیکھا کہ اس کی حالت زار کیا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں پر یہ ہے کہ اب جتنا بھی سٹاف یا ایکوپمنٹس ہمارے یہاں پر اویلیبل ہیں، وہ پراپرلی ان کو فنکشن نہیں کرایا جاتا ہے۔ مثلا یہاں پر لیبارٹری تھے، لیبارٹری فنکشن نہیں ہے۔ آج جو یہاں آپ دیکھتے ہیں صفائی یہ وہ وغیرہ، تھوڑا سا یہ کاش ایسا ہی رہتا تو پھر بات بنتی۔ آج شاید انہوں نے ڈی سی صاحب کے اعزاز میں کیا ہوگا یہ صفائی وغیرہ، ورنہ اٹ از دا ورسٹ ہٹ۔ یہ پرائمری ہیلتھ سینٹر، یہاں پر فقدان ہے ہر ایک چیز کا۔ یہاں پر انہوں نے تقریباً یہ کہتے ہیں 2 سال سے، لیکن ہمارے خیال میں 4 سال سے انہوں نے یہ پلانٹ خریدا ہے، ایکس رے پلانٹ۔ اس کو انسٹال نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ کچھ سڑا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آج انجینئر آئے گا اس کو ٹھیک کرے گا، کل آئے گا ٹھیک کرے گا۔ پہلے ہم ڈی ایم او صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ویٹ کیا، ہم نے تقریباً 1 مہینہ، انہوں نے ہمیں سچ نہیں بتایا کہ یہ کوئی سڑا ہوا پلانٹ یہاں لایا گیا ہے۔ پھر ہم گئے سی ایم او صاحبہ کے پاس۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، ہر جو ان کا ایٹیچیوڈ ہمارے ساتھ تھا وہاں پر آفس میں، دیٹ واز ناٹ پازیٹیو۔ پھر ہم اس وقت کے ڈی سی صاحب انشل گرگ صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کچھ اس میں انیشیٹو لیا، اور جس طرح آج یہاں آپ دیکھتے ہیں یہاں پر انسٹال کر رہے ہیں یہ ایکس رے پلانٹ، اسی طرح سے اس دن بھی کچھ حرکتیں وغیرہ ہوئی تھی، اس کے بعد پھر بند ہو گئی۔ تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ پلانٹ جو ہے یہ اصل میں بیکار ہے۔ ابھی پہلے کہتے تھے، میں ایک دن ڈی ایم او صاحب نے کہا کہ یہ پلانٹ جو ہے اس کا ایک نٹ خراب ہوا ہے، پھر یہ ہوا، آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا پلیٹ ہی جل گیا ہے۔ تو سفر ہم کرتے ہیں بیکاز آف دا نیگلیجنس آف دا مین ہو پرچیزڈ اٹ، جس نے پیمنٹ اس کی ہے۔ ہمارا یہ کہ اگر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو انسٹال کیجئے، لوگوں کو سہولیت دیجئے، اگر نہیں تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جس بھی آفیسر نے ایسے ناکارہ ان سروسیبل پلانٹ کو لیا، اس کی تنخواہ سے کاٹی جائے اس کی قیمت، تاکہ یہ اوروں کے لیے بھی ایک نصیحت رہے گی۔ یہ جو اس کا بلڈنگ کا مسئلہ ہے وہ کب جل گئی ہے؟ یہ بلڈنگ تقریباً آج سے 6 سال پہلے جل گئی ہے۔ تو اس میں بھی آج کے بی ایم او صاحب سے پہلے جو بی ایم او صاحب تھے یہاں، زرگر صاحب کوئی وہ تھے ان کا نام، اس نے اس کو لوٹ لیا۔ میں یہ وثوق سے کہتا ہوں، میں نے اس دن بھی کہا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس پورشن کو اسی نے جلوایا۔ وہاں سے مشینیں تھیں، کوئی سے وہ لے کے چلا گیا۔ اس کا یہ سسٹم تھا کہ وہ ملازم کو گیٹ پر بیٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ یہاں مت آؤ، تمہارے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم مجھے اپنی تنخواہ میں سے ایک حصہ دے دو، 5,000 4,000 3,000، یہاں ڈیوٹی کے لیے کیا آتے ہو، آپ کو آنا ہی نہیں ہے۔ دس واز ہز سسٹم۔ یہ تباہ ہو چکا ہے سارا۔ وہ اس بلڈنگ کی اس کی طرف پیسے اس نے نکالے ہوں گے، مرمت وہ دکھاتا ہے اس سائڈ کا جو اس وقت موجود ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن ایک دن جب انشل گرگ صاحب یہاں آئے، وہ کہتا تھا اس کو کہ جناب میں نے یہ ٹھیک کیا،
میں نے اس وقت بھی اس کو کنفرنٹ کیا. میں نے کہا کہ یہ تو جلا ہی نہیں تھا جناب, تو آپ نے کیا کیا, اس کا کرپشن کیا, اس کی ویجیلنس ہونی چاہیے. پارٹ دکھا جائے, آج جو پارٹ دکھایا گیا ہے بہت ہی ڈیکوریٹو سسٹم دکھ رہا ہے اس کا, جو کہ ایکچوئل اس کا فیکٹ ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو یہ جو ڈیکرم ویکرم شاید ڈش صاحب کے آنر میں کیا ہوگا انہوں نے, تو باقی دنوں کی حالت ہوتی ہے وہ بہت ہی پریشان کن حالت ہوتی ہے, اور بہت ہی زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں یہاں. اسٹاف تو اویلیبل ہے, لیکن جو یہاں پہ یہ مشینری کا سسٹم ہے یا انفراسٹرکچر کا جو سسٹم ہے وہ بالکل بہت ہی ڈیفنکٹ ہو چکا ہے. یہ بالکل ناقابل یقین مطلب نہ ہونے کے برابر ہے, زیرو لیول پہ. آج ڈی صاحب یہاں پہ تھے, آپ نے ان کے سامنے مطالبہ رکھا اور انہوں نے کیا کہا؟ بالکل ڈی صاحب کے سامنے مطالبہ رکھا, لیکن نہیں لگتا ہے شاید ڈی صاحب کی انفلوئنس سے یا اس کے اس میں مداخلت سے وہ کچھ ہو سکتا ہے. ایسا ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر ان کی اس میں کچھ ہو جائے تو بہت زیادہ جو اس کے لوگ اس کے ہسپتال کے پیچھے لوگ ہی وہ شاید سفر نہیں کریں گے. یہاں پہ لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ اس ہاسپٹل میں انفراسٹرکچر تو کم ہے ہی, اور ساتھ میں یہاں پہ مشینری بھی کام نہیں کرتی ہے. جی, بیسکلی یہ جو بلاک ہے, بلاک ولگام, یہ سب سے اس ڈسٹرکٹ میں سب سے پہلا بلاک ہے, اور یہ پی ایچ سی ہے بیسکلی. اب یہاں بلاک ہیڈ کوارٹر بھی دیا ہوا ہے, لیکن ہے یہ پی ایچ سی. ہمارے پاس بلاک ولگام میں 3 پی ایچ سیز جو آلریڈی کام کرتی ہیں, 5 انہوں نے ہمیں اور دی ہوئی ہیں, لیکن ان کا ابھی ہمیں مین پاور نہیں ملا ہے. رہا سوال ہمارا پی ایچ سی ولگام کا, پی ایچ سی ولگام میں ہماری جو لیب ہے, لیب بالکل ہماری کام کر رہی ہے. ہمارا ای سی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ہمارا ڈینٹل سیکشن جو ہے وہ پوری طریقے سے کام کر رہا ہے. ہاں, ہمارا ایکس رے میں جو ہے اس میں ہمیں پرابلم تھی, لیکن اب انشاءاللہ آج وہ بھی کور ہو جائے گی, کیونکہ ہمارا ایکس رے پلانٹ جو تھا وہ 300 mA کا تھا, نیا ایکس رے تھا. وہ جب لایا اس کے لیے اسٹیبلائزر کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے یہاں جوائن کیے ہوئے 5-8 مہینے ہیں ٹوٹل. جب میں آیا تو وہاں اسٹیبلائزر نہیں تھا. میں نے ڈی سی صاحب سے بات کی, سی ایم او صاحب سے بات کی, ہم نے اسٹیبلائزر جو ہے وہ وہاں پہ ہم نے انسٹال کروایا. یہ ایکس رے جو ہے یہ 3 فیز ہے. 3 فیز ایکس رے کے لیے جنسٹ 50 kV ہونا چاہیے, اور جنسٹ ہمارے پاس ہے نہیں. لیکن پھر بھی ہم نے کمپنی کو منگا کے, ہمارے کمپنی والے آج کام کر رہے ہیں. ہم اب جو پاور کی سچویشن ہمارے پاس اس وقت ہے, کبھی 10 سے 1 بجے تک ہوتی ہے, کبھی 1 بجے سے 4 بجے تک ہوتی ہے, تو ہم اسی پاور کے بیس پہ جو ہے آج ہمارا ایکس رے ٹھیک ہو جائے گا, ہم اس کو بھی چلانا شروع کریں گے. دوسری بات جو ہمارا ایکس رے کا ہے کہ پورے بلاک میں ایک پی آئی سی کو ایک ایکس رے اسسٹنٹ ہوتا ہے, تو نیچرلی ہمارے پاس ایک ہی ہے. دوسری ہمارے ایکس رے اسسٹنٹ جو ہے وہ لیو پہ ہے, تو اب ایک کو 2 دن ہمیں اس کو یہاں پہ اس کو یوٹیلائز ہم کرتے ہیں, اور 2 دن اس کے ہم طاہرت پورہ میں یوٹیلائز کرتے ہیں پی ایچ سی پہ. دوسرا یہ لوگوں کا الزام ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹرز جو ہے یا تو وہ تعینات اگرچہ ہوئے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں, یا پھر یہ کہ اگر جو یہاں پہ آلریڈی موجود ہے وہ بھی ڈیوٹی نہیں دیتے. جی, مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ایچ سی ہوتا ہے, لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز جو اس ہاسپٹل سے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے شاید, یا یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے, لیکن یہ صرف پی ایچ سی ہے. ایک پی ایچ سی پہ نارمل سائڈ کے 2 ڈاکٹر ہوتے ہیں, اور این ایچ ایم کے بھی 2 ہوتے ہیں. ہمارے پاس نارمل سائڈ کے 2 ہیں, این ایچ ایم کے بھی 2 ہیں, اور 2 میں سے ایک ایم بی بی ایس ہے اور ایک کیا بولتے ہیں آئی ایس ایم ہے. جو ہمارے پاس 3 ایم بی بی ایس ہیں, ان میں سے بھی ایک ہمارا کووڈ ڈیوٹی پہ کپوارہ میں ہے. نیچرلی بعد میں ہمارے پاس 2 بچتے ہیں, اس لیے ہم نے ہمارا جو پازل پورہ میں ایک پی ایچ سی ہے وہ بھی ابھی نیولی اس کے لیے سٹاف کریٹ نہیں ہوا ہے, صرف ڈاکٹر کی پوسٹ آئی ہے. اس کو ہم نے وقتی طور یہاں لا کے رکھا ہے تاکہ ہمارا ڈے اینڈ نائٹ, کیونکہ یہ بلاک ہیڈ کوارٹر ہے, تاکہ یہ سفر نہ کرے. میرا مقصد یہ ہے کہ بلاک ولگام کے لوگ جس سے کسی سب سینٹر پہ جا کے وہاں پہ ڈاکٹر اگر ہے لیکن اس کے پاس انسٹرومنٹ نہیں ہے, ڈاکٹر اگر ہے اس کے پاس ایکس رے یا لیب سے وہ نہیں ہے, تو اس کی سروسز وہاں جو ہیں وہ بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں, میرا کہنا یہ ہے کہ ہم ہیڈ کوارٹر پہ اگر ہمارا ڈاکٹر ہوگا 24/7 سروس ہوگی, تو ہمارے لوگ جو ہے وہ سفر نہیں کریں گے. اس لیے وہ لوگ جو ہیں, اور دوسری بات ہمارے جو نئی لسٹ نکلی تھی, اس نئی لسٹ میں ہمارے ولگام کے لیے 3 ڈاکٹر آئے تھے. 3 میں سے صرف 2, ایک نے جوائن کیا, 2 نے جوائن کرنا چھوڑ دیا. حالانکہ ایک لوکل تھا ہمارا یہاں پہ, اس نے بھی جوائن نہیں کیا. تو ایک ڈاکٹر نے جوائن کیا ہے, وہ اس وقت ڈیوٹی پہ ہمارے پاس ہے. ہم نے اس کو روسٹر میں انپٹ کر کے ہم نے روسٹر اپنا بھی فریم کر لیا اس کے لیے.
गायनी का यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि तारतपुरा में और यहाँ से फिर वो शिफ्ट करते हैं, या फिर उसके लिए क्या ऐसा कुछ है कि गायनी की जो प्रॉब्लम है वो हल हो सके? जी, मैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि गायनी के लिए, डिलीवरी के लिए सबसे पहले जगह होनी चाहिए। हमारी जो बिल्डिंग है 2016 में जली है, 2/3 हॉस्पिटल जो है वो जल चुका है, सिर्फ 3 कमरे और एक वहाँ पे एक कमरा जो है डॉक्टर के लिए, टोटल 4 कमरे बचे हैं। उसमें डे बेस पे हम पेशेंट को एडमिट भी करते हैं, डे बेस पे उसकी डिलीवरी भी हो जाती है, लेकिन नाइट को हम नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास जगह की जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन रहा तारतपुरा, हमारे डिस्ट्रिक्ट में PHC तारतपुरा वो हॉस्पिटल है जहां एक महीने में कम से कम 20, 25, 30 जो डिलीवरियां हैं वो हमारी होती है। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पहली वो PHC है जहाँ पे इतनी डिलीवरीज होती हैं।